آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے. اس فتح پہ پوری قوم کو، آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو، ایئر فورس، پاکستان نیوی، پاکستان آرمی اور پوری قوم کو مبارکباد دینے کے لیے. پیغامات آپ علماء سے سنیں گے انشاءاللہ، اور آپ نے سن لیے ہیں. میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مودی کا بہت بہت شکریہ. آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہم آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے تھے. اور یہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں. ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں. ہمارے مذہب کا حصہ ہے گوشت. گوشت خور جانور وہ لڑتے ہیں، سبزی خور نہیں لڑتے. آپ نے کبھی بکری کو چنگاڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، دھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اس کو گھاس چاہیے. گھاس بھاگتی نہیں ہے، کھڑی کھڑی اپنی جگہ پہ ہی بکری اس کو نوالا بنا لیتی ہے. لیکن جو گوشت خور جانور ہیں انہیں شکار کر کے کھانا پڑتا ہے. تو گوشت خور کی فطرت میں لڑنا اور چار شادیاں اللہ نے ڈال دیا ہے. گوشت خور ایک بیوی پہ گزارا نہیں کر سکتا، اور اگر اس کو لڑنے کے لیے میدان جنگ نہ ملے تو واپس میں لڑنا شروع کرے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں ہے انہیں گوشت چھوڑ دینا چاہیے. اب دیکھیں، ہمارے مذہب نے گوشت کھانا ہمارے مذہب کا حصہ بنایا ہے. اسلام میں روزہ رکھنا سنت ہے، کھانا پینا سنت نہیں ہے. لیکن جہاں کھانے کا تذکرہ آئے گا، ایک کھانا سنت ہے ولیمے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرے کے ساتھ، بکری کے ساتھ. یہاں بھی کس کا ذکر؟ گوشت کا. عقیقہ، جب آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، فیملی پلاننگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مزید غربت میں اضافہ ہو گیا. لیکن اللہ کہتا ہے 18واں بچہ بھی پیدا ہوا ہو، اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا. یہ خوشی میں. دیکھو، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لڑکا پیدا ہوا 2 خربوزے، لڑکی پیدا ہوئی 1 خربوزہ کھلا دو لوگوں کو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. دال چاول کھلا دو، ٹماٹر کھلا دو. عقیقہ سنت ہے، اس میں بھی کھانا پینا ہے. تو اس میں اللہ نے ہمیں سبزی کھانے کا حکم دیا یا گوشت کا؟ گوشت کھانے کا. جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، ایک سفر میں حج اور عمرہ کرتے ہیں جسے حج تمتع کہا جاتا ہے، تو شکرانے کے طور پر ہمیں جانور ذبح کرنے کا اور اس کے گوشت کھانے یا کھلانے کا حکم ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ گوشت. اور بقرعید کا دن جو ہمارا بہت بڑا تہوار ہے، اس میں بھی ہمیں کیا کھانے کا حکم ہے؟ گوشت. مسلمان گوشت خور ہے، اور گوشت خور کی فطرت میں لڑنا ہے. کیونکہ ہمیں لڑنے کے لیے کوئی سوٹیبل میدان جنگ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہم آپس میں ہی فرقہ وارانہ پھڈوں میں، سیاسی جھگڑوں میں مشغول تھے. ایک دوسرے کی ہی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. اللہ جزائے خیر دے نریندر مودی کو. اس نے وقت کی نزاکت کا احساس کیا پاکستان کو بچانے کے لیے. اس کو پتا تھا کہ یہ گوشت کھاتے ہیں، ایسا نہ ہو یہ لڑکے ختم ہو جائیں آپس میں. اس نے میدان جنگ گرما دیا. اور اللہ ہماری فوج کے حوصلے کو اور بلند کرے، جس نے سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کر دیا. یہ جنگ سب نے مل کے جیتی ہے. سب سے پہلے اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ کہتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. سب سے پہلے ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا. اس کے بعد ہم اپنی فوج کا شکر ادا کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آرمی رہا ہے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ہمارا دشمن ہماری فوج کو ایک مذہبی فوج کہتا ہے، اور جو ملک کے غدار ہیں وہ اس آرمی کو، فوج کو سیکولر فوج کہتے ہیں. اس جنگ میں جیتنے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہماری فوج ایک سیکولر فوج نہیں ہے. مذہب اور اسلام پہ اور اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے شہادت کا جذبہ رکھنے والی فوج ہے، اور یہ جذبہ ایک سیکولر اور لبرل فوج میں ہو نہیں سکتا. اس کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں
सबसे ज्यादा एयरफोर्स का, जिनके शाहीनों ने चंद घंटों में काया पलट दी। लोग कह रहे हैं भाई थोड़ा सा तो लड़ते, थोड़ा सा तो लड़ते, इतनी जल्दी क्या हो गया, क्या तबाही मचाई है। पूरी दुनिया का मीडिया आज हमारी तारीफें कर रहा है। फिर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी। अच्छा, जब हमें इत्तला मिली रात को कि इंडियन नेवी ने भी कराची के करीब सफर करना शुरू कर दिया है, तो मैंने साथियों से कहा हमें समंदरी जिहाद के फजाइल पर कुछ बयान देना चाहिए। मैं घर आया, मैंने कहा थोड़ी देर आराम करता हूं और जाके फिर किताबें खोलता हूं हदीस की, और समंदर की लड़ाई के फजाइल जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए वो हम कौम के सामने लाते हैं ताकि हमारी नेवी को हौसला मिले। मैं आया अपने ऑफिस बैठने के लिए, तो साहब आए, मैंने कहा भाई ऐसे कर रहा हूं। उन्होंने कहा प्रोग्राम बढ़ चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं है, नेवी तक हम पहुंचे ही नहीं है। कहा भाई क्या कह रहे हो, अभी तो जंग शुरू हुई है। उन्होंने कहा शुरू नहीं, खत्म हो गई है। यकीन नहीं आ रहा था और फिर यकीन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजबूत कौम घबराती है, नींदें उड़ती हैं। हमारी कौम मीम्स बनाने से ही फुर्सत नहीं मिल, अभी तक चल रही है मीम्स। राफील का वो कबाड़ वाले का कबाड़ बना के उसको लोग पुराना लोया ले लो, और वो आपने देखा होगा, अभी भी हो सकता है शेरशाह मार्केट में राफील के पुर्जे मिल रहे हो। कौम ने भी ये जंग लड़ी है, हमारे हुक्मरानों ने भी ये जंग लड़ी है। और बहुत अहम बात यह कि कौम ने जिस तरह तमाम तरह सियासी इख्तिलाफात भुला के फौज का साथ दिया, इस पे हम कौम को भी सलाम पेश करते हैं। और यह भी ईमान की अलामत है। आज वीडियोस आ रही हैं इंडियन फौजियों की लाशें जब उनके घर की मौत और अल्लाह का इंकार करने वाले। तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, यहां बड़े बड़े उलमा के आप बयान सुनेंगे। उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने के लिए आया हूं। हम अल्लाह से ये उम्मीद रखते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या किसी भी मजहब के मानने वाले, और मिल के उनको मोदी की हुकूमत का खात्मा, स्टेज पे आके मोदी का शुक्रिया अदा करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा ना हो मोदी हमें बार बार ये मौका दे और हम शुक्रिया की एक होलसेल के हिसाब से शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। रिटेल पे हमारे पास इतना सस्ता शुक्रिया है नहीं। तो अगर हिंदुस्तान की आवाम में कुछ गैरत है, अकल है, शऊर है, तो उन सबको मोदी के खिलाफ मुत्तहिद होकर उसकी हुकूमत का खात्मा कर देना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह ताकतवर रखे और इस्लाम का मजबूत किला बनाए, और हम सबको इसी तरह हंसता बसता और मुत्तहिद रखे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा।